میں اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ یہ قرآن مقدس جو نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے، یہ بڑی بزرگی شان والا ہے۔ والقرآن المجید، اور اس حقیقت کو بھی واضح کی ہے کہ جو لوگ اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اس پر یقین نہیں رکھتے، وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب دینے کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ وہ دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہونے کا ہی انکار کر رہے ہیں، یعنی اس وجود کا دوبارہ وجود میں آنا، منتشر اجزاء کا اکٹھے ہونا، اور پھر اس انسان کا اللہ کے حضور پیش ہونا، یہ انہیں بڑی عجیب حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے جو انتہائی قدرت کا مالک ہے، کس طرح اس نے آسمان بغیر کسی نقص اور کمی کے کتنی مدت مدید گزرنے کے باوجود وہ اسی طرح، اس کی قدرت ہے کہ اسی طرح کام کر رہا ہے، اور اس کا نظام آسمانوں پہ بھی اور اس طرح زمین میں دیکھیں کہ کس طرح زمین جب خشک ہو جاتی ہے، قحط سالی سے دوچار ہوتی ہے، اس کے اندر روئیدگی کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، مالک بابرکت پانی نازل کرتا ہے بارش کی صورت میں اور اس کے اندر حیات پیدا کر دیتا ہے۔ اگر اس زمین کے اندر وہ اللہ اب حیات کے آثار تمہیں دکھلاتا ہے، تو کیا اس انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اور پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ پھر انسان کے جسم کا ایک حصہ وہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، اس کی دمچی کی جو ہڈی ہے، صدیاں بیت جاتی ہیں وہ محفوظ رہتی ہے، اس کا بنیادی بیج وہ محفوظ ہوتا ہے، اسی سے انسان کھڑا کیا جائے گا۔ سب سے پہلے وہی دمچی کی ہڈی وجود میں آتی ہے جب کوئی بچہ اور جنین ماں کے رحم میں اس کی ڈیزائننگ ہوتی ہے، اس کا وجود تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح قدرت نے اس کے اندر اتنی طاقت و صلاحیت رکھی ہے کہ اس کے سیلز نہیں ٹوٹتے۔ سائنسدانوں نے اس پر بھی بڑے تجربے کیے کہ کیا بات ہے کہ یہ دمچی کی ہڈی جو ہے یہ ختم نہیں ہوتی، باقی اس کے اجزاء چاہے کتنی ہی منتشر کیوں نہ ہو جائے۔ انہوں نے ایسا بھی کیا کہ اس دمچی کی ہڈی کو لے کر کسی مردے کی جو بہت ہزاروں سال پرانا تھا، اس کو جب جلایا تو پھر اس کا جب معائنہ کیا تو اس کے وہ سیل پھر بھی موجود تھے، حیات تھے، ان میں حیات موجود تھی۔ وہ ذات قدیر جو پوری قدرت و تسلط رکھنے والی ہے، جس نے انسان کی اس دمچی کی ہڈی کو محفوظ کیا ہوا ہے، اس کے سیل زندہ رکھے ہوئے ہیں، کیا وہ اسی سے ایک وہی انسان دوبارہ ازسر نو پیدا کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تم یقیناً اللہ کے حضور پیش ہوگے اور اپنی اس زندگی کا حساب و کتاب دو گے۔ اس دنیا میں انسان کو کس نے پیدا کیا؟ ذرا غور تو کرے، خود جڑی بوٹیوں کی طرح خود سے اگایا ہے؟ ان کو بھی تو خالق نے پیدا کیا، تو اس انسان کو بھی ہم نے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو خوب جانتے بھی ہیں، اس کے اعمال، افعال، کردار، اخلاق، رویے وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں، بلکہ اس کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے اور خیالات ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں نا، ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ دل میں جو خیال آتا ہے نا، اس خیال کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اپنے ذہن و دماغوں میں اچھے خیالات انسان کو پیدا کرنے چاہیے۔ اگر کوئی منفی اور غلط خیال آ بھی جائے تو فوراً اس کو جھٹک دینا چاہیے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات، ارادے، عزائم اور ان کے نتیجے میں جو انسان کے اعمال وجود میں آتے ہیں۔ کسی عمل کے وجود میں آنے سے پہلے ایک خیالات کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے عزم، ارادہ بنتا ہے، پھر انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اچھا ہوتا ہے تو اچھا عمل کرتا ہے، برا خیال ہوتا ہے تو برا عمل کرتا ہے۔ ہم ان کو بھی جانتے ہیں،
اور یاد رکھو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، ہم اس انسان کے اس کی گردن کی جو یہ رگ ہے جو دماغ سے نکلتی ہے اور گردن سے گزرتی ہوئی انسان کے قلب تک پہنچتی ہے، جس کو شہ رگ کہا جاتا ہے، جو حیات کا مدار ہے، اس کو کاٹ دیا جائے تو انسانی زندگی یا کسی بھی جانور اور مخلوق کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ ہم اس انسان کے قریب ہیں، ہم انسان کی جو شہ رگ ہے، گردن کی رگ ہے، اس سے بھی زیادہ اس انسان کے قریب ہے۔ اس وقت ہمارا یہ قرب اذ یتلقی المتلقیان اقرب سے متعلق ہے، ہر وقت ہے، ہر وقت اس انسان کے ہم قریب ہیں۔ اب اس قرب سے مراد ایک تو بعض محققین نے قرب علمی لیا ہے کہ اللہ کا علم ہر ذرے انسان کے، ہر سیل، ہر خیال، وسوسے، ہر ایک عمل سے متعلق ہے، اور صوفیان اس قرب سے مراد اللہ کا جو تجلی اور نور اور اس کے ساتھ جو ایک تعلق کی نوعیت ہے اس کو مراد لیا کہ انسان اللہ سے محبت جب کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے دل میں نور الہی داخل ہو جاتا ہے، تو ایک سچا مخلص مسلمان اللہ کے قرب کو بہت زیادہ قریب دیکھتا ہے۔ اللہ کی ذات بندے سے دور تو ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے انسان مجھے ہی پکارو، اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، میں بہت تمہارے قریب ہوں، مجھے پکارو۔ جی، مجھے جب پکارتا ہے انسان تو ہم اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ اللہ تو سب سے زیادہ قریب ہے، انسان کی ضرورتوں کو وہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اسی ذات نے اس دنیا کے اندر بھی ایک انسانی اعمال کی حفاظت، ریکارڈنگ کا ایک نظام قائم کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان یہاں چوری چھپے کوئی کام کر لے، کسی کو پتہ نہیں، انسانوں سے تو چھپ جائے گا، لیکن اللہ نے جو اس انسان کی ریکارڈنگ اس کے گردن میں لگا رکھی ہے، پھر جو فرشتے اس کے ساتھ مقرر کر رکھے ہیں، وہ اس کی ویڈیو آڈیو وہ پوری بنا رہے ہیں۔ آج تو یہ جدید سائنس نے یہ چیزیں آشکارا کر دی ہیں، پہلے شاید یہ ذرا سمجھنا مشکل تھا کہ کس طرح انسان کی ساری حرکات کیمرہ جو ہے وہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ جی، کیمرے میں اس کی ساری حرکات، اس کی ساری ویڈیو بن جاتی ہے، کیا کر رہا ہے کوئی، کیا نہیں کر رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ میں فرمایا نا ہم نے ہر انسان کی گردن میں اس کا طائر، ایک بلیک باکس، جیسے کہ ہوائی جہاز میں ایک باکس ہوتا ہے نا کہ جہاز ٹوٹ بھی جاتا ہے نا تب بھی وہ بلیک باکس محفوظ رہتا ہے، اور جہاز کی ساری حرکات اس میں ریکارڈ ہوتی ہیں، کیا اندر ہوا، معاملہ ہوا، کیا نہیں ہوا، بعد میں اس کے ذریعے سے سارے حالات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کریش کیوں ہوا، کیا مسئلہ بنا، کیا نہیں بنا۔ اسی طرح انسان کی گردن میں قرآن نے دوسری جگہ فرمایا فی عنقی طائرہ فی عنقی، ہم نے اس کی گردن میں ایک ایسا پرزہ لگایا ہوا ہے جو اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہے، انسان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، انسان کے اعمال وہ محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دو فرشتے بھی ہیں، ایک دائیں جانب، دائیں کندھے پر جس کو کہتے ہیں بائیں جانب، سمجھانے کے لیے دایاں بایاں کندھا کہہ دیا جاتا ہے، ویسے دو فرشتے موجود ہیں، ایک انسان کے اچھے اعمال نوٹ کر رہا ہے اور ایک انسان کے برے اور غلط اعمال نوٹ کر رہا ہے۔ اس کو قرآن نے بیان فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ دو لینے والے دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لے رہے ہیں، انسان کے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول، کوئی بات بھی انسان زبان سے نہیں نکالتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس پر ایک نگران ہے جو عتید، جو حاضر ہے،
اور اس نگران اس کی وہ اس ریکارڈنگ کر لیتا ہے، اس کو نوٹ کر لیتا ہے۔ اے انسان، تو بڑا اس زندگی پر اتراتا ہے، بڑا تجھے غرور ہے، تو اس دنیا کے نشے میں، خواہشات میں، بدماشی میں ڈوب کر اپنی آخرت کے انکار کیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو تمہارے اندر ہم روح ڈالی ہے نا، جس سے تمہاری یہ مشین چل رہی ہے، جب ہم اس کو نکالتے ہیں نا، اس نکالنے کی گھڑی کو بھی ذرا مشاہدہ کرو۔ تمہارے سامنے کتنی اموات ہوتی ہیں، ذرا غور تو کرو۔ جب انسان پر وہ موت کی، بے ہوشی کی حالت طاری ہوتی ہے نا، سکرۃ الموت جسے کہا جاتا ہے، موت کی بے ہوشی، وہ گھڑی بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ کس طرح انسان کے وجود میں ظاہر ہے جو ایک ایک انگ، ایک ایک حصے میں، ناخن، بال، ہر ایک چیز میں روح جو موجود ہے، اس کو اس سے نکالا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے۔ انسان کی روح اس کے پاؤں کے ناخنوں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح آخر میں، سب سے آخر میں دماغ سے نکلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دماغ سے روح نکلنے کے بعد بھی دماغ کے سیلز 36 گھنٹے تک زندہ رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس کا مشاہدہ کیا کہ 36 گھنٹے تک دماغ حیات رہتا ہے، باقی جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ اور جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے، پہلے ناخنوں سے، پاؤں کے ناخنوں سے، پھر پنڈلیوں سے، تو پنڈلی پر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں اکڑاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن نے سورہ قیامہ میں بیان فرمایا نا کہ تم دیکھتے ہو وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، ساق ساق پر چڑھ جاتی ہے، پنڈلی پنڈلی پر چڑھ جاتی ہے۔ یومئذ المساق، اس وقت انسان کی وہ روح اس کے جسم سے نکل کر اللہ کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو سکرۃ الموت کی گھڑی ہوتی ہے، موت کی بے ہوشی کی، یہ یقینی ہے، یہ واقعی ہے۔ یہ موت کی غشی، موت کی بے ہوشی اور موت کی حالت، موت جان کنی کی حالت بڑی سخت اور کٹھن ہوتی ہے۔ اور تو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سکرۃ الموت کی حالت بڑی سخت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن اس سکرۃ الموت میں رہے، کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت غشی کی طاری ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی میں، اس سکرۃ الموت میں، اس موت کی نکلنے کے آثار کئی دن بھی پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے آثار جسم کی طرف ہیں، وہ جب آرڈر آتا ہے نا، تو جسم میں پہلے اس کے آثار پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں جب آئے تو فرمایا میرے اوپر پانی بہاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بہایا گیا، کچھ تھوڑا افاقہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں پوچھا کیا نماز انہوں نے پڑھ لی ہے؟ کہا کہ یہ نہیں، آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ اٹھے نماز پڑھانے کے ارادے سے کہ میں نماز کے لیے جاتا ہوں، لیکن آپ پر پھر وہی سکرۃ الموت کی حالت، آپ سے اٹھا نہیں گیا۔ تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ وہ حالت بڑی سخت ہوتی ہے۔ آپ دعا کرتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی اس سکرات پر، موت کی اس غشی پر، حالت پر اے اللہ میری مدد فرما۔ بڑی کٹھن حالت ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مومن آدمی کی موت اگر اس طرح ہے نا، کچھ حالت اس سکرات الموت کا کچھ اس وقت اس کو مل جائے، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے کہ اس میں کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اپنی حالت کو سنوار لیتا ہے۔ کیونکہ جب روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر تو توبہ شوبہ کا وقت ختم، اس سے پہلے تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اچانک کی موت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ انسان کو موقع ہی نہ ملے۔ کئی لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بس یہ دیکھو اچانک موت واقع ہوگی۔ اچانک کی موت اچھی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ دن بندہ بیمار رہے اور پھر موت آئے تو وہ بیماری بھی انسان کی گناہوں کو دھو دیتی ہے اور اسے خبردار کر دیتی ہے، فکر مند کر دیتی ہے۔ انسان توبہ استغفار کر لیتا ہے، اللہ سے کچھ معافی مانگ لیتا ہے۔
لیکن وہ حالت بڑی سخت ہوتی ہے۔ حدیث میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ دیکھو جیسے کپڑے میں کانٹے الجھ جائیں نا، کوئی جھاڑی ہو، درخت کانٹے دار، اور کپڑا اس میں پھنس جائے بری طرح، اور اب آپ کپڑے کو کھینچیں گے تو وہ تار تار ہو جائے گا۔ اسی طرح روح جو انسانی جسم کے اندر گھسی ہوئی ہے اس کو نکالنا ہوتا ہے، وہ نکلنا نہیں چاہتی، بدن اس کو جانے نہیں دیتا۔ بدن ظاہر ہے اس ایک عرصہ دراز تک اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہے، لیکن اب فرشتے اس کو زور سے کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں تو وہ حالت سکرات الموت والی ہوتی ہے، وہ واقعی ہے، یقینی ہے، حق ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اے انسان یہ وہی حالت ہے جس سے دنیا میں تو بچتا تھا، تو چاہتا تھا موت نہ ہے، بس ہزاروں سال جیوں، ان یعمر الف سنہ، 1000 سال تک تو جینا چاہتا تھا، لیکن اب وہ وقت آ گیا، اس وقت سے انسان کو متنبہ اور خبردار کیا جا رہا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو جتنا اللہ چاہے گا عرصہ دراز تک انسان عالم برزخ میں رہے گا۔ دنیا سے جانے کے بعد ایک عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، قبر اس کا ایک حصہ ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے۔ جیسے دنیا عالم ہے، عالم برزخ تو اس کے مقابلے میں یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ دنیا بہت چھوٹا سا عالم ہے۔ برزخ میں انسان جب جاتا ہے تو وہاں بھی اس عالم میں، اس جہان میں اللہ جتنا عرصہ چاہے گا کسی کو رکھنا، اب وہاں کی راحت، وہاں کی آسائش، وہاں کی تکلیف اور عذاب اس دنیا کے اعمال کی اعتبار سے ہوگا۔ وہاں عالم برزخ میں انسان خوش ہوگا، تکلیف میں ہوگا، کیا اس کی حالت ہوگی؟ بہرکیف یہ دنیا کے اعمال، دنیا کی محنت اس کے لیے مفید یا مضر ثابت ہوگی، اچھی تھی تو مفید ہوگی وگرنہ نقصان ہوگا۔ جیسے ایک بچہ ابتدا میں محنت کرتا ہے، کوئی فن سیکھتا ہے، کوئی علم اور ہنر سیکھتا ہے، تو اس پر اس کا آگے مستقبل عموماً کیا ہوتا ہے؟ قائم ہوتا ہے کہ اچھی زندگی گزار لیتا ہے جو محنت کر لیتا ہے، اور جس نے وقت ضائع کیا مستقبل اس کا پریشان کن ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم برزخ بھی در حقیقت اس عالم دنیا ہی پر قائم ہوتا ہے، وہ اسی کا ایک تسلسل ہے آگے، جو یہاں جتنی جس طریقے کی محنت کرے گا اسی کے مطابق اس کی برزخ ہوگی، اس کے مطابق اس کی قبر ہوگی۔ پھر وہاں بھی ایسا ہوگا کہ انسان کو ہمیشہ وہاں بھی نہیں رہنا، وہاں سے بھی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نکالیں گے، قبروں سے بھی اکھاڑا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اسے اس عالم برزخ سے اسے عالم حشر کی طرف لے جانا ہے۔ تو جب اسے عالم حشر کی طرف لے جانے کے لیے وقت آئے گا تو اس وقت سور میں پھونک مارا جائے گا۔ قرآن کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک ماری جائے گی، یعنی بغل بجے گا کہ چلو، جیسے کہ چھٹی کا وقت ہوتا ہے تو گھنٹی بجتی ہے نا، سکول والے گھنٹی بجاتے ہیں، چھٹی ہوگی چلو اب گھر جاؤ۔ اسی طرح انسانوں کے لیے گھنٹی اور الارم بجے گا۔ اس کو قرآن نے نفخ صور سے تعبیر فرمایا ہے کہ اب اٹھو، چلو اب اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ، اور اپنی اصل منزل کی طرف، اپنے اصل گھر کی طرف، چاہے وہ تمہارا جنت میں ہے یا تو تمہارا گھر جہنم میں ہے۔ اصل ٹھکانہ تو انسان کا آخری جو ہے جنت ہے یا جہنم میں، اب اپنے گھر کی طرف چلو۔ سور میں پھونک مارا جائے گا۔ ذالک یوم الوعید، یہی وہ دن ہے وعدے کا، جی یہی وعدے کا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ایک دن تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر نفس، ہر انسان اس طرح اللہ کے حضور آئے گا کہ ایک تو اس کے ساتھ سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا، دو فرشتے اس کے ساتھ۔ جو دنیا میں اس کے اعمال کو لکھنے والے تھے نا، وہ دونوں فرشتے قبر سے بھی، برزخ سے بھی اس کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ ایک تو اس کو ہانک رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا کہ چلو بھائی اس طرف جانا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اعمال نامے کو اٹھائے ہوئے ہوگا، اس کی کتاب کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ جو شہید، شہادت گواہی دینے والا، اس کی اعمال کی گواہی دینے والا، اللہ کے حضور سے، جیسے عدالت میں پولیس کے دو آدمی لے کر مجرم کو پیش کرتے ہیں نا،
جی عدالت میں وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ بری ہے یا یہ مجرم ہے، اسے جیل میں ڈالنا ہے یا اسے آزاد کرنا ہے، وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی۔ لیکن عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، ایک جو ہے وہ کھینچ رہا ہوتا ہے، ایک ہتھکڑی لگی ہوئی ہے اس کو بندھا ہوا ہوتا ہے، تو دوسرا جو ہے اس کے پاس اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، اس کی وہ ساری فائل ہوتی ہے جو پولیس نے تفتیش کی ہوتی ہے، اس کے مطابق یہ اس کے یہ جرائم ہیں، یہ اعمال ہیں۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ وجاءت کل نفس، ہر نفس آئے گا میدان حشر میں، معہا سائق و شہید، اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا، ہر انسان کے ساتھ ایک سائق ہوگا۔ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ، جو متقی ہوں گے ان کو بھی چلایا جائے گا، لے جایا جائے گا اپنے رب کے حضور، ان کو بھی انعام دینے کے لیے لے جایا جائے گا، اور جو کافر ظالم فسادی ہوں گے ان کو بھی اسی طرح لے جایا جائے گا۔ سائق و شہید، اور جو انسان دنیا میں غافل تھا، خرابیوں جرائم میں مست تھا، اس سے کہا جائے گا لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، یقیناً تو اس سے غافل تھا، اس دن سے تو غافل تھا، اس کو نہیں مانتا تھا، اس دن کی واقع ہونے پر تجھے یقین نہیں تھا، یا اس اعمال پر، اس سائق و شہید پر، یہ جو عمل ہے اس سے تو غافل تھا۔ فکشفنا عنک غطاءک، بس آج ہم تجھ سے تیری پردے کو ہٹا دیں گے۔ تو قیامت کے حالات و واقعات کو نہیں مانتا تھا کہ دوبارہ حشر نشر ہوگا، اس کو تو نہیں مانتا تھا، آج تیری آنکھ کھل گئی، آج تو دیکھ رہا ہے کہ یہ حشر ہے، یہ اللہ کے حضور پیشی ہے۔ یا ہم تجھ سے تیرے پردے کو ہٹا دیں گے، فبصرک الیوم حدید، تیری آج کے دن کی نگاہ بڑی تیز ہوگی، سب کچھ دیکھ لے گی، یعنی جو سچائی اور حقیقت تجھے دنیا میں سمجھ نہیں آتی تھی نا، تو خواہشات میں مگن ہو کر سچائی کو جھٹلا دیتا تھا، پسے پش ڈال دیتا تھا، آج وہ حقیقت تجھ پر آشکارا ہو جائے گی، اور تو پچھتائے گا کہ اے کاش میں دنیا میں ظلم و زیادتی نہ کرتا، بدماشیاں نہ کرتا، خواہشات کے پیچھے نہ چلتا، وہاں حقیقت کھل جائے گی۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اس کا وہ ساتھی قرین جو دنیا میں وہ فرشتہ انسان کے ساتھ انسان کے اعمال کا نگران اور محافظ ہے، وہ قرین اس کا کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ جو میرے پاس ہے نا حاضر ہے، یعنی اس کا یہ اعمال نامہ، اس کا ریکارڈ یہ موجود ہے، یہ حاضر ہے، اور اس کا اعمال نامہ اگر برا تھا، خراب تھا، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ان فرشتوں کو ہی کہ القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو جہنم میں ڈال دو، جہنم میں ڈال دو، ان کے اعمال کی، اس کے اعمال کی وجہ سے۔ کس کو جہنم میں ڈالو؟ خود قرآن نے آگے اس کی وضاحت کی، کل کفار عنید، ہر ناشکر انسان کو، اللہ کی نعمتوں کی جو قدر نہیں کرتا تھا، ناسپاس انسان، عنید جو حق کا دشمن تھا، سچائی کا دشمن تھا، عدل و انصاف نہیں قائم ہونے دینا چاہتا تھا، عنید، اس میں اناد موجود تھا، دشمنی موجود تھی، سچائی کا دشمن تھا، مناع للخیر، بھلائی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا تھا، دنیا میں سچائی کو غالب نہیں آنے دینا چاہتا تھا، دنیا میں عدل و انصاف کو قائم نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ سچائی، دنیا میں ہمیشہ دو ہی طاقتیں مسلسل چل رہی ہیں، شیطانی طاقتیں اور قوتیں، اور ان کی ساری سرکشی اور شیطنت کیا ہوتی ہے کہ دنیا میں ان کا تسلط رہے، ان کا غلبہ رہے، وہ سچائی اور حق کی طاقتوں اور قوتوں کو نابود کرنا چاہتی ہیں، ختم کرنا چاہتی ہیں، اور سچائی کی طاقتیں ظاہر ہے وہ اپنا غلبہ چاہتی ہیں۔ تو یہ مناع للخیر تھا، یہ برائی اور ظالم طاغوت طاقت کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور خیر کو روکنے والا تھا، مناع للخیر۔
اور اس پر مزید یہ کہ جب اس کا تسلط ہو گیا تو یہ حد سے بڑھ کر ظلم کرتا تھا، معتدن، ظالم بن گیا۔ قرآن کہتے ہیں معتدن، ظالم تھا، تعدی کرنے والا تھا، مریب، اور انسانیت کو بھی شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا تھا، خود بھی شک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ مریب یہ متعدی اور لازمی دونوں طرح کہ دوسروں کو شکوک و شبہات میں، اس لیے عجیب و غریب ایسے پراپوگنڈے کرتا تھا کہ لوگوں کو دین سے بدظن کرتا تھا، دین سے دور کرتا تھا، اللہ سے دور کرتا تھا۔ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، نوجوان نسل کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے توہمات، خیالات اور ایسی عجیب و غریب افکار و فلسفے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ان کو کیا ہے، بڑی عقل کی بات سمجھا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ بڑی عقل کی بات ہے، گویا دین کی بات تو بے عقلی کی ہے۔ جو اصل عقل چاہیے دین کو سمجھنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتے، فضولیات کے لیے عقل۔ تو مریب شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا تھا اور خود بھی شکوک و شبہات میں پڑا ہوا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ اور کئی خدا بنا رکھے تھے اور ان کے سامنے جھکتا تھا۔ ایران کا صدر وہ بیان دیتا ہے نا، کہتا ہے کہ بھئی ہم نے تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا ہے، اب کسی اور کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ مسلمان تو صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور طاقت و قوت کے سامنے۔ لیکن ہمارے حکمران، اللہ ہدایت دے، ہر ایک کے سامنے کاسا لیسی کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، ادھر سے کوئی تھپڑ پڑے تو ادھر جھک جاتے ہیں، ادھر سے کبھی چائنا کے سامنے تو کبھی امریکہ کے سامنے تو کبھی کسی اور طاقت و قوت کے سامنے۔ کوئی اپنا غیرت اور اپنا نظریہ اور فکر، اپنا وجود ہے ہی کوئی نہیں جی۔ ادھر سے پیسے لینے ہیں تو کبھی سعودیہ کی ٹی سی کرنا شروع کر دیں گے، کبھی کسی اور ملک کی ٹی سی شروع کر دیں گے۔ اپنا ملکی خود مختاری، آزادی وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک مسلمان صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر یقین رکھتا ہے، اسی کے احکامات کو بروئے کار لاتا ہے، اسی کے سامنے جھکتا ہے۔ تو یہ ظالم وہ تھے جو اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے انہوں نے کئی اور معبود اور خدا بنا رکھے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، حکم ہوگا فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اسے سخت ترین سزا میں ڈال دو۔ قال قرین، وہاں انسان عذر معذرت کرے گا، کہے گا یا اللہ میری غلطی نہیں تھی، شیطان مردود نے مجھے گمراہ کر دیا، میں اس کے راستے پر چلا۔ جی ہر انسان کے ساتھ شیطان ایک ابلیس ہے، اور ابلیس کی بڑی ذریت ہے، بڑے چیلے کارندے ہیں جی، وہ بھی دنیا میں اپنے شتونگڑے اور چھوڑے ہوئے اپنی کارستانیاں کر رہا ہے۔ تو وہاں اس پر الزام دھرے گا، یا اللہ اس کا قصور ہے، میری غلطی نہیں تھی۔ تو شیطان اس کو حاضر کیا جائے گا، وہ کہے گا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اس کا قرین اور وہ ساتھی یعنی شیطان کہے گا اے ہمارے پروردگار ما اطغیتہ، میں نے اس کو سرکشی میں مبتلا نہیں کیا تھا، جھوٹ بولتا ہے، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ حد درجے کی گمراہی میں تو خود پڑا ہوا تھا، میرے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ میں نے زیادہ سے زیادہ یہی کیا کہ کچھ اشارہ کر دیا، تھوڑا راستہ دکھلا دیا، وگرنہ میں زبردستی اس کو کیسے لے جا سکتا تھا کہ یہ کام کر، یہ کام تو اس نے خود ہی کیے۔ دوسری جگہ پر قرآن نے بیان فرمایا نا، کل قیامت کے دن شیطان مکمل برات کا اعلان کرتے ہوئے کہے گا کہ بھئی دیکھ، میں نے بھی تجھ سے وعدے تو کیے تھے کہ سبز باغ میں نے بھی تمہیں دکھلائے تھے، اور اللہ میاں نے بھی تجھے ہدایت اور رہنمائی اپنے پیغمبروں، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کی تھی، اور میرے وعدے تو کیا تھے، جھوٹے ہوتے۔ آپ کو پتہ بھی ہے میں نے کون سی سچی بات کبھی کہی ہے، اللہ نے تمہیں بتایا بھی تھا، میں نے تو جو بھی وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی۔ تو وہاں وہ برات کا اعلان کرے گا۔ اسی طرح انسانی شیطان جو ہیں وہ بھی برات کا اعلان کریں گے۔ قرآن نے اس کو بھی جگہ جگہ بیان کی ہے کہ دو انسان
دنیا میں اپنے کسی لیڈر کے پیچھے چلتا ہے نا، جھوٹے لیڈر کے پیچھے، وہاں کہے گا کہ ان جھوٹے لیڈروں نے ہمیں گمراہ کیا، ان پر الزام لگائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے تم پر زبردستی کی تھی، تم خود ہی تو دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تم خود ہی ہمارے پیچھے اپنے مفادات کے لیے دوڑ رہے تھے۔ ہذا ما، وہ کہے گا کہ ما طغیت ولکن کان فی ضلال بعید، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا لدی، میری حضور اب جھگڑو نہیں، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہیں پہلے ہی وعید سنا دی تھی، پہلے ہی تمہیں کہہ دیا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تم سے اور تمہاری متبعین اور پیروکاروں سے اے شیطان جہنم کو میں بھر دوں گا جو تیرے راستے پہ چلیں گے، ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا تمہیں، لیکن تم نے نہیں بات سنی سمجھی۔ آج میرے پاس جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، ما یبدل القول لدی، ہمارے حضور ہماری باتوں میں فیصلوں میں تبدیلی نہیں آتی، اور نہ ہی یاد رکھو ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، وما انا بظلام للعبید، ہم بندوں پر ظلم کرنے والے بھی نہیں ہیں، کسی پر زیادتی نہیں، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، آج اس کا خمیازہ بھگتو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع میں بہت ہی عمدہ انداز میں انسان کو آخرت کے احوال بیان کر کے خبردار کیا ہے، سمجھایا ہے، متنبہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کو خرابی اور جرم سے بچاؤ، اللہ کے احکامات، اس قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالو، اپنے معاشروں کو اس کے مطابق درست کرو، تاکہ تم کل قیامت کے دن اللہ کے حضور سرخرو ہو سکو، کامیاب ہو سکو۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے ان احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کی